بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. My dear brother and sister and my most respectful audience, teachers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I'm very thankful to all of you that you are watching me. So, my name is Muhammad Qasim. The topic I have the opportunity to present today is the cell anatomy and physiology. So, first we discuss the objective of the cell. With the completion of this exercise, you will be able to explain the cell, type of cells, and anatomy of the cells and physiology of the cells, and difference between cells, different cells. So inshallah we will going to start our topic. So finally, the cell anatomy and physiology. So first ہمارے ذہن میں سوال آئے گا، کویسچن ہوگا کہ what is the cell؟ So cell کیا ہے؟ Cell is the basic structural and functional unit of the living organisms. So یہ انٹروڈکشن تھا ہمارے پاس سیل کا، اور ابھی ہم ایک نمبر بائی نمبر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. سو ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ. وی ول گوئنگ ٹو اسٹارٹ. اور تمام سیل ہمارے پاس جو ہوتے ہیں تو ان میں تین چیز بالکل کامن ہوتے ہیں. ایک تو اس کا کور ہوتا ہے سیل ممبرین، جو اس میں نیم بھی شو ہو رہا ہے، اور ساتھ اس کے علاوہ سائٹوپلازم ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دوسرا چیز ہے وہ ڈی این اے ہے. یہ تینوں مطلب ہر سیل میں کامن ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر 2 ٹائپ آف سیل آ جاتے ہیں مین. تو ایک ہے ایوکریاٹک، جس میں نیوکلیس ہوتا ہے. ایوکریاٹک کا جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایو مین ٹرو اینڈ کیریاٹک مین نیوکلیس. جس میں نیوکلیس ہو مین کہ وہ ایوکریاٹک ہے. اور اس میں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایوکریاٹک سیل ہے اس میں جو اندر آرگنیلیز ہوتی ہیں وہ اپنے ایک الگ ممبرین میں، سیل ممبرین میں کور ہو جاتے ہیں، ان میں انکلوز ہوتے ہیں، ان میں بند ہوتے ہیں. اور جو پروکریاٹک سیل ہے وہ نیوکلیس کے بھی بغیر ہوتے ہیں اور مٹیریلی بنا ہوتا ہے، مٹیریلی ایک چیز بنا ہوتا ہے. تو بیسکلی فرق یہی ہے، اور اس میں انکلوز نہیں ہوتے ہیں ہر آرگنیلی اپنے ممبرین میں. سو مین ڈفرینس یہی ہے. ابھی آ جاتے ہیں پھر ایوکریاٹک سیل اور اینیمل سیل کی طرف، جو ہمارا مین لیکچر ہے ہیومن. تو انشاءاللہ اینیمل کا جو سیل ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. سو فرسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے نیوکلیس. اور جو ہمارے پاس ایوکریاٹک سیل ہے تو بیسکلی یہ تو کیا ہے کہ اینیمل سیل ہے اور پلانٹ سیل میں اسی میں ہے، لیکن ان دونوں میں ڈفرینس بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے فار ڈفرینس اور اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اور جو پروکریاٹک ہے آلسو یہ بیکٹیریا ہے، وائرسز ہے، اسی چیزوں سے. اور زیادہ تر اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک سیل سے ایک آرگنزم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آ جاتے ہیں اینیمل سیل کی طرف کہ اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. اس میں سب سے پہلے نیوکلیس ہے. نیوکلیس میں کیا ہے؟ نیوکلیس ڈی این اے پر مشتمل ہوتا ہے. نیوکلیس ڈی این اے کا ایک چین ہوتا ہے، ایک کرومٹن جال بناتا ہے ڈی این اے اس کا. اور
وہ کیا ہوتے ہیں بیسکلی؟ وہ کروموسومز ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو شو ہو رہے ہیں یہی ہے کروموسومز، اور اس کے درمیان میں ڈیپلی ایک اور ہے، اس کو نیوکلیولس کہتے ہیں، جو ہمارے پاس رائبوسوم کو تیار کرتے ہیں، اس کی پروڈکشن کرتے ہیں، اور پھر یہ جاتے ہیں نیوکلیس کے ذریعے ہمارے پاس جو انڈوپلازمک ریٹیکولمز ہیں، اس میں پھر دو ٹائپ ہیں، ایک ہے رف انڈوپلازمک ریٹیکولم اینڈ اسموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم۔ تو رائبوسوم بیسکلی رف انڈوپلازمک ریٹیکولم کے اوپر چمٹ جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ باہر بھی ہے، لیکن اسموتھ میں نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں ویزیکل کی ٹائپ میں اور رف انڈوپلازمک ریٹیکولم ہو یا اسموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم ہو، اس کا بیسٹ کام کیا ہے؟ یہ جو اوپر پروٹین جا رہا ہے ویزیکل میں، تو اس کی تیاری ہوتی ہے، اور پھر یہ گلجی اپریٹس کی طرف جاتا ہے یا گلجی باڈی ہے، تو گلجی باڈی اس کو موومنٹ کروا دیتا ہے، اور آگے مطلب تیار کرتے ہیں استعمال کے لیے، جسمانی ہمارا جو ضرورت ہے جسم کا باڈی، اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اسی سٹیج پر لے جاتے ہیں، اور وہاں اس کے ساتھ اور بھی مل جاتے ہیں، بانڈ بناتے ہیں، لیپڈ ہو گیا، کاربوہائیڈریٹ ہو گیا، جو اس میں ابھی بانڈ بنا رہے ہیں، اور ایک دوسرا چیز ہے پھر آرگنیلی ہم پڑھ رہے ہیں، تو آرگنیلی وہی ایک جو سیل میں اندر ہے، تو اس میں ایک دوسرا چیز ہے ویکیول۔ تو ویکیول جو پلانٹ سیل ہے اس میں بڑا ہوتا ہے، اور جو اینیمل سیل ہے اس میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اس میں بیسکلی وہ واٹر جو ہے نا، مختلف قسم کے مالیکیول، لیکن زیادہ تر واٹر سٹور ہو جاتے ہیں۔ ابھی آ جاتے ہیں دوبارہ اینیمل سیل کی طرف، تو اس میں دوسرا آرگنیلی کیا ہے؟ لائسوسوم۔ تو لائسوسوم کا بیسکلی کام کیا ہے کہ وہ مختلف قسم کے مالیکیول کو انگلف کریں، اور جو مطلب فارجن ہو یا اس میں اندر ہی ہو، لیکن اس کی توڑ پھوڑ کروا دیتے ہیں، ڈائجسٹ کروا دیتے ہیں، میٹابلائز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو لائسوسوم کا یہی کام ہے کہ اس کا توڑ پھوڑ کرے اور باہر نکالے، صحیح۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ایک بہت اہم آرگنیلی ہے وہ ہے مائٹوکانڈریا۔ مائٹوکانڈریا کیا ہے؟ مائٹوکانڈریا وہ ایک سٹور کی جگہ کام کرتا ہے، ایک سٹور کی بیس پر، ایک سٹور کی طرح، کہ اس میں انرجی سیو ہو جاتی ہیں، اور اس میں ریسپائریشن، سیلولر ریسپائریشن بھی بیسکلی مائٹوکانڈریا میں ہوتا ہے۔ تو مائٹوکانڈریا جتنا زیادہ ہوں گے تو اتنا ہی ہمارا انرجی زیادہ ہوں گا، جسم میں ہماری انرجی زیادہ ہوگی۔ تو جسم کے لیے انرجی کی ضرورت ہے، اس طرح اس کی طرح انرجی کی طرح مائٹوکانڈریا کی بھی ضرورت۔ سیل جو اپنا سٹرکچر مینٹین کرتا ہے تو وہ سائٹوسکیلیٹن کی بدولت ہے، اور اس میں مائکرو پیلامنٹ ہوتے ہیں، جس طرح یہ شو ہو رہے ہیں، اور وہ ایک مائکرو ٹیویولز ہوتے ہیں جو اس کو کا سٹرکچر بناتے ہیں، جو اس کا اہم کردار ہے سیل کا سٹرکچر بنانا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ ہے جو خاص کر پلانٹ سیل میں ہے، تو یہ ڈیفرنس ہے، ویکیول بڑا ہوتا ہے اور اس میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے۔ کلوروپلاسٹ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ سنتھسس، فوٹوسنتھسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو سولر سے جو فوٹوسنتھسس ہوتی ہیں اور انرجی حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ بیسکلی صرف پلانٹ سیل میں ہوتی ہے۔ تو یہی جو سکے نظر آ رہے ہیں جس میں یہ کلوروپلاسٹ ہے۔ اور ابھی ہم دوسرے سیل کے مختلف اقسام ہیں نا، جس طرح ہم نے پڑھا، تو یہ بھی دوسرے اقسام ہیں، سیلیا جو کہتے ہیں، ہمارے ٹریکیا میں اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ وہ جو پارجن ہو یا میوکس ہو، جو سلیوا ہو، وہ باڈی سے باہر نکالیں۔ اس طرح بیکٹیریا کا سیل ہے، تو بیکٹیریا کا سیل بیسکلی کیا کام کر رہا ہے؟ جو موومنٹ کے لیے اس میں فلیجیلا ہوتی ہے، تو اس سیل میں وہ نہیں ہے، اس میں فلیجیلا ہے فار دا موومنٹ۔ اسی طرح ہیومن سیل میں ایک ہے کہ اسپرم سیل،
تو سپرم سیل میں بھی وہ فلیجلم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی ریویو لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں وہ بیٹھ جائیں. تو ایوکریاٹک سیل کیا ہے؟ ایوکریاٹک سیل وہ سیل ہے جو نیوکلیس پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس کا جو آرگنیلیز اندر اس میں ہوتے ہیں تو وہ انکلوز ہوتے ہیں. کس میں؟ ایک خاص اپنی ممبرین میں، مطلب وہ کور ہوتے ہیں، انکلوز ہوتے ہیں. پروکریاٹک سیلز ہے تو پروکریاٹک سیل میں کیا ہوتا ہے؟ پروکریاٹک سیل میں نیوکلیس نہیں ہوتا ہے، اس میں ڈی این اے اس طرح مٹیریلی اسپریڈ شکل میں پڑا رہتا ہے اور جو ہر آرگنیلی کا اس میں وہ انکلوز نہیں ہوتا ہے اپنے کور ممبرین میں، اپنے ممبرین میں کور نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک مین بات تو یہ ہے کہ تمام سیلز میں کیا ہوتا ہے؟ سائٹوپلازم ہوتا ہے، سیل ممبرین ہوتا ہے اور جینیٹک مٹیریل مطلب ڈی این اے ہوتا ہے. اور اینیمل ہو یا پلانٹ سیلز ہو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مائٹوکانڈریا. تو یہ سب میں کامن ہوتے ہیں. تو ابھی تک تو ہم نے صرف سیل کا سٹرکچر تھوڑا سا بیان کیا ہے اور تھوڑا سا اس پہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا دیکھا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تھوڑا سا اس کا فزیالوجی بھی پڑھا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس میں ڈیپلی جائیں گے اگین اور پڑھیں گے انشاءاللہ، اسٹڈی کریں گے. تو کوشش کریں اس چیزوں کو ریوائز کریں اور ہاتھ سے نکالیں ایک دفعہ، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہوگا. سو تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ فار گیونگ دا ٹائم اینڈ اپنا خیال رکھیے. اوکے، مہربانی، جزاک اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو.